मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। दुनिया में जितने भी गुनाह है ना, खूब समझ लें, जितने भी गुनाह हैं ये आपसे बड़ी लज्जतें छीनते हैं, छोटी लज्जतें वक्ती तौर पर दे देते हैं आप। जैसे जानी है, जानी जिना करने वाला, बदकारी करने वाला, आप क्या समझते हैं अय्याश होता है? बिल्कुल अय्याश नहीं। इसको हम मजाजन अय्याश कहते हैं, देखने में अय्याश लगता है। खुदा की कसम इसकी ज़िंदगी में अय्याशी के अलावा सब कुछ होता है। जिना करने वाला अय्याश हो ही नहीं सकता, गर्लफ्रेंड रखने वाला अय्याश हो ही नहीं। अय्याश वो होता है जो शादी करके रहते हैं, खुश रहते हैं, टेंशन ही नहीं होती उनको। बीवी से वो मोहब्बत होती है जो एक आशिक को माशूका से होती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई हराम औरत आई, उन्होंने ये मजे चस्के देखे नहीं है, तो उनकी सारी सलाहियतें अल्लाह कहां लेके चला जाता है? उनकी बीवी की तरफ। जिस औरत ने जिंदगी में मर्द ना देखे हो, उसकी पूरी मोहब्बत टूट के वो किससे मोहब्बत करती है? शौहर से। तो ये टूट के मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत लिबरल लोगों में शॉर्ट नहीं आई। बात समझ में? इतनी औरतें बदल चुके होते हैं, अब ये यूज टू हो जाते हैं, आदि। देखो, पहली दफा में गुनाह में जो लज्जत होती है दूसरी दफा में नहीं होती, तीसरी में और कम, चौथी में यूज टू हो गया आदमी। फिर उसको ज़िना में जो चस्के ले रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रोजाना औरतें बदल बदल के मुंह काला करके कितने मजे। ऐसा नहीं है भाई। अब उसको वो अब यूज टू हो गया है, अब आदी हो गया है। अब तो इसको ये औरत नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगा। थोड़े मजे के लिए जिंदगी का बेड़ा गर्क कर देता है जानी, जिना करने वाला। उसकी जिंदगी से अल्लाह खुशियां छीन लेते हैं। हर वक्त घोड़े, गधों, कुत्तों, बिल्लों की तरह औरत के पीछे भागता है। जो जैसे कि आजकल हमारे नौजवान हो गए, गधे घोड़े में और इंसानों में फर्क। गधे को देखा है, जब गधी नजर आएगी भागेगा उसके पीछे। कितना सरिया उसके गर्दन पे हो ना, गधी को नहीं छोड़ता वो। गधी नजर आएगी वो भागेगा। तो ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ये जो जानी है ना, जो लड़कियों के ठरकी होते हैं, निकाह करने से ठरक खत्म होती है, बढ़ती नहीं है, ये जहन में रखो। और निकाह के अलावा जितने रास्ते हैं ये ठरक को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं। तो इनको तो जिंदगी भर भी काबिल तरस है मेरे भाई। या नाइट आप चूंकि जाते नहीं तो आपको पहली दफा में लगेगा यार कैसी रंगीनियां है यार, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, ओ यार ये एंजॉय। और हम यहाँ जुम्मे की तकरीर सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, असल एंजॉय तो वो कर रहे हैं। वो थोड़ी देर का एंजॉय कर रहा है और अगली दफा में उसको ये मजा नहीं आएगा जो पहली दफा में आया। तीसरी दफा में बोर हो जाएगा, बोले क्या है यार वही गाना, सही है ना, कोई नया लेकर आओ। अब माइकल जैक्सन कितने गाने रोजाना लेकर आए भाई, कितनी चीजें लाएगा, इतने गाने थोड़ी बनते हैं रोज। और गाने की लज्जत कितनी देर की है? थोड़ी देर की, वो भी थोड़ी देर की लज्जत है। इसीलिए कुरान ने क्या कहा है? मन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरी याद से एराज करेगा तो सबसे पहला अजाब तो दुनिया में आएगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह कहते हैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा मैं। ऐसे घुटन का माहौल लगेगा ना उसको, ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी जेल की कोठरी में बंद हूं। खुशियां सिर्फ अहलुल्लाह के पास होती हैं। अच्छी लाइफ, खुशियों वाली लाइफ सिर्फ अल्लाह वालों की होती है, बाकी सब बर्बाद है मेरे भाई। मंजन है मंजन, समझ रहे हो? खुशी के नाम पे क्या बिक रहा है? नफ्सियाती डॉक्टर अगर शरीयत को फॉलो नहीं करता, वो खुशियों की बातें करेगा, वो खुद खुशियों में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लज्जत जो है ना, हराम लज्जतें, हराम लज्जतें, ये इंसान को थोड़ी देर के लिए लज्जतें देते हैं, उससे उसकी नेचुरल लाइफ को छीन लेती है। अब हराम खोर जो लोग हैं ना, मुंह काला करते रहते हैं गर्लफ्रेंड, इनकी शादी के बाद की जिंदगी में वो लज्जत ही नहीं है। क्योंकि 20 औरतें जिसने मुंह काला किया हो उसको बीवी अच्छी लगेगी? बोलो। बहुत से हराम खोर हो सकता है, कह सकते हैं हमें बीवी से बहुत मोहब्बत है। भाई ये मोहब्बत एक अमर इजाफी है। हो सकता है आपके दोस्त से आपको ज़्यादा मोहब्बत हो, जितना आपका दोस्त अपनी बीवी से मोहब्बत करता है उसकी निस्बत ज़्यादा हो, लेकिन आपने तो को अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह ने घर में मोहब्बत कितनी रखी है मियाँ बीवी में, और माँ बाप और औलाद में, औलाद और माँ बाप में। ये तो जब तक आपने मज़ा चखा ना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उस लज्जत से हासिल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो इन लोगों को हमारे हजरत फरमाया करते थे, इन लोगों को सुकून और खुशियों का पता ही नहीं है। ये लंगड़ों में पैदा हुए हैं,
یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, ایک ٹانگ تھی اس کی, اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی, ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے, تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے؟ کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا تم دو ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم معذور ہو. تو یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا, جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے, دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد سے وحشت ہے ان کو, کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل ایک پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, اب یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا, یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام, گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ کیا ٹینشن ہے یار. اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں, لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی, بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں, وہ بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو, یہ ٹینشن کیا کرو بھائی, بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو. تو وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ, یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں, چھین رہی ہیں. یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو. یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھتے ہو, یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو, کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, کانوں میں سننے کی طاقت ہے, آپ کو پتہ نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں, بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں. اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر, تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے, غریب آدمی کو نا, حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر, اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری, اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے, ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتہ نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے, دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا, وہ اس کے انجام کو دیکھے گا, یار انجام اس کا کیا ہے, کیا فائدہ یار, اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ وگریٹ پی لیتا ہوں, سٹا لگا لیتا ہوں, وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں, یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا, خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں آپ. جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے, خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ان کو بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی, انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں, اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی بات سمجھ میں.
اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں, اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی, تیسری میں اور کم, چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی, اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے, اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا, اب ڈپریشن میں جائے گا. اور جو بچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں, کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی, لت ہی نہیں ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, دیکھو چرس پینے والے کو چرس پی کے خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے؟ بتاؤ نا. خوشی ملتی ہے نا, کتنا تبھی تو پیتا ہے. اگر غم مل رہا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہمیں پتا ہے بھائی یہ خوشی جو اس کو مل رہی ہے نا, یہ تھوڑے دن کی خوشی ہے, اس کے بعد اس کو تعداد بڑھانی پڑے گی, پھر اور بڑھانی پڑے گی, پھر اور وہ تھوڑی دیر کی خوشی اس کو ملتی ہے جب وہ مل جاتی ہے چرس. جب تک نہیں مل رہی ہوتی تو جس ڈپریشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے, میں اور آپ اس ڈپریشن سے محفوظ ہیں, ہم بغیر پیے خوش ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نشئی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نشے سے بچتے ہیں وہ والے چسکے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن لائف میں خوشیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو نشے سے بچتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے, تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں, خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں پی کے آیا ہوں یہاں پہ ہے بھائی. چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے, پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی, چرسی کی, ہیروئنچی کی, تو تھوڑے مزے کے لیے نا, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. تو ہر گناہ میں یہ. تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ڈانس دیکھوں, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹسمین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی. اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی, وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا, اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا, سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتہ ہوں. اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلاننگ کا کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ کیا کرو, پلان کرو, ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا, میرے بہت سارے کام ایسے کھچ پچ کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے جامع الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے,
ایک تکافل پہ کام آیا ہوا ہے, تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی, اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو, وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی, اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہ وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو سمجھ مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے. میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متزلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں 1 دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے بھائی, مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ. یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس.
एक दफा बोलता हूं फिर खा लेता हूं, समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छा खैर, तो प्लानिंग में अब प्लानिंग करनी पड़ती है, वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन ये मजमून बहुत अहम है, क्या करें। अब देखो एक और मैं मिसाल देता हूं, ये मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि ये हर चीज में जब तक प्लानिंग नहीं होगी कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। अटरम पटरम कुछ काम अहम होंगे, ज्यादातर गैर अहम काम होंगे। अब मैं अगर प्लानिंग ना करूं तो पता है क्या होगा, आप अगर खुद प्लानिंग करके अपने आप को सीधा नहीं करते ना, तो किसी और की प्लानिंग का और किसी और के विजन का हिस्सा बन जाओगे आप। कोई दोस्त आके बैठ जाएगा, बिला वजह इधर उधर की फेंकना शुरू कर देगा, अबे चल तेरा गुटके की दुकान पे चलता। आपका कोई स्केड्यूल तो है ही नहीं, कोई शेड्यूल है ही नहीं आपका, तो आप कभी गुटके पे बैठे हुए हो, कभी डब्बू में, कभी मुंह में पान, और इधर से पी के फेंक रहे हो। और थोड़े दिनों में जब आपकी उम्र ढलकना शुरू होगी, आपको पता चलेगा भाई बहुत कुछ कर सकता था, जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद। सबसे पहले तो शुगर हमला करेगी, ब्लड प्रेशर, और फिर जो 20 किस्म की बीमारियां। हमारे एक जानने वाले, अब तो पुराना किस्सा हो गया, पता नहीं चलेगा, सुबह सुबह उठ के कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पीते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मत पियो, ये जहर है, निहार मुंह पी रहे हो यार। कहते हैं मुझे आदत हो गई ना, आदत पड़ गई। कह रहे भाई इसके बगैर मैं चल नहीं सकता, आदत, मीठे की आदत पड़ जाती है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नशा है, ये आदत पड़ जाती है, इसके बगैर तसल्ली नहीं होती। तो गोल हो गए बिल्कुल ना, लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चल रही, यानी जो चौड़ाई थी वही उनकी लंबाई, और इतनी मोटी माशाल्लाह उनकी गर्दन। अब पता नहीं चलेगा, बहुत पुराना किस्सा हो गया। तो और सारे गोल गोल, भाई भी गोल, उनके सब, क्योंकि सबों का ये मामूल है, हर वक्त फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी रहती है, पिज़्ज़े बर्गर चल रहे हैं, सारे माशाल्लाह। अगर आप धक्का दें गिरेंगे नहीं, वो घूमेंगे। अगर आप उनको धक्का देंगे तो गिरेंगे नहीं, घूमेंगे। उनको चलाने के लिए टायर लगाने की जरूरत बोलो नहीं। अब देखो, चूंकि अपनी कोई प्लानिंग नहीं है ना, जब अपनी प्लानिंग ही नहीं है, कोई हदफ ही नहीं बनाया सेहत को मेंटेन रखने का, सेहत की हिफाजत करने का, जब कुछ बनाया ही नहीं है, तो जो दिल चाहेगा दिल आपसे वो काम करवाएगा। तो जो कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं, उनके विजन का हिस्सा बन गए आप। उन्होंने तो ये बनाई इसलिए ताकि पैसा कमाएं। उनको पता है जब ये पिएंगे तो चस्का लगेगा, तो और पिएंगे, वो एडवर्टाइज भी दिखा रहे हैं। तो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, वो नोट छाप रहे हैं, वो बड़े खुश हैं कि तू गोल हो, तू फटे, तू जो मर्जी हो, पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जब आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, तो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? क्या ख्याल है भाई? यार मुझे जरा पानी पिला दे थोड़ा सा, वो कोई बैठा हुआ यहाँ पे, ज्यादा ठंडा ना हो। तो आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? तो ये तो मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है, लेकिन हम में से हर शख्स इसी में मुब्तला है। आप देख लो, सुबह शाम हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें उसका नुकसान हो रहा होता है, बाज दफा हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा होता है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा। हमें उसका नुकसान हो, भाई ये जो चंगेजी साहब चंदा कर रहे हैं, थोड़ा सा ताउन कर लिया करें, क्योंकि अच्छा सवाब मिलता है इससे। तो ये बड़े ऑफिसर रहे हैं पहले, समझ रहे हैं? मस्जिद में झोली उठा के घूमना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए, ये भी थोड़ा सा दिल गुर्दे का काम है। मेरे से तो ये भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल दिल गुर्दे का काम है। खैर, तो अब खूब समझो इस बात को। मैं ये मुर्गियों की मिसालें अब शो मारने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए ताकि आपको लगे कि भाई ये सब अपने शौक भी इसी तरह से पूरे होते हैं इंसान के। और शौक भी देखो, हमने शौक तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, मैं ये पालूं ये पालूं, लेकिन यार वो शौक करो ना जिसका दुनिया या आखिरत में फायदा हो, शौक भी पूरा हो जाए। अब मैं कुत्ता अगर पाल लेता, मोहब्बत तो कुत्ते से भी हो जाती, मुझे कोई फायदा होता मुझे उसका। लोग कहते हैं जी शौकिया पाला हुआ है। आप शौकिया हलाल जानवर भी तो पाल सकते हो यार। आपके मेरा दिल नहीं चाहता, जब आप पालोगे तो आपका दिल चाहना शुरू हो जाएगा। मैं कुत्ता भी पाल सकता हूं, सांप पाले हुए हैं लोगों ने, छिपकलियां पाली हुई हैं। एक सांप का फोन आया, छिपकली का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा अबे क्या कर रहा है तू, छिपकली का बिजनेस करेगा? कुछ कितना गंदा पलीत छिपकली, जायज नहीं है, खूब समझ लो छिपकलियों का बिजनेस तो। लेकिन अगर जायज भी हो तो भाई और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, अब गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा, तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है तो मेरे विजन में ये भी था
प्लानिंग में क्या लगानी है भाई, भिंडी ठीक है। और सब्जियां भी देखो हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो फायदा भी हो। अभी जो बंद गोभी है इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है, क्या ख्याल है। तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो, क्या ख्याल है। देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो, इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे। अब मुझे अच्छा इसमें ये भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं गिरता बहुत था, इतनी हमने फिर क्या किया, इस मसले को निपटाया नेट पे सर्च कर करके ना कि कोई ऐसा बर्तन बनाए हम कि दाना एक भी ज़ाया ना हो। तो 2-3 तजर्बों के बाद बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम बिखरे हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो नुकसान ये होगा कि गैर अहम काम पहले होना शुरू हो जाएंगे, अहम काम डिले। बल्कि एक आम लोगों के साथ तो ये होता है कि गैर अहम भी नहीं, वो काम जो सिरे से मुफीद है ही नहीं वो करने लगेंगे आप लोग, बल्कि इससे भी बढ़कर वो काम करने लगेंगे जो नुकसानदेह हैं। तो यार आप मेहनत भी कर रहे हो और उसका आउटपुट भी ये है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है या नहीं है। तो ऐसे मौके पर पता है क्या करना है, पेन और डायरी लेके बैठ जाओ। क्या करो भाई, यार क्या करें यार, बहुत मुश्किल है समझाना। आप कहाँ से आए हैं, ऊपर से आए हैं, सारे ऊपर से ही आए हैं भाई, दुबई से आए हैं। अच्छा आपने क्या कहना है, डायरी और पेन लेके बैठ जाना। देखो मोबाइल पे जब लिखोगे दिमाग नहीं चलेगा, ये जहन में रखो। मोबाइल पे प्लानिंग नहीं होती, जो की है उसको नोट पैड पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। दिमाग हमेशा जब कलम हाथ में हो ना और अच्छी सी डायरी हो जब ही चलता है दिमाग। उस पे आप अपने तमाम कामों को लिखना शुरू करो। क्या करो भाई, लिखना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमसे फजूल काम छूटते नहीं हैं, इसलिए नहीं छूटते कि आपके पास काम के कामों में अपने आप को खपा ही नहीं रहे हो। आप तो सोच रहे होते हो बैठ के कि मैंने क्या करना है। जो आदमी सोचेगा कि मैंने क्या करना है तो फिर तो दिल उसको जो दिल चाहेगा वो करना शुरू कर देगा। उस वक्त बैठ के सोच रहे होते हो, आपको पता ही नहीं है कि कल। देखो एक मिसाल देता हूं मैं इसकी। आपकी बेगम ने आपसे कहा कि एक घर बनाना है जी, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, अब हम एक बंगला बनाते हैं अच्छा सा। आपने बगैर प्लानिंग के ना मज़दूरों को लाए और 4 दीवारी पहले खड़ी कर ली, फिर एक कमरा यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। जैसे जैसे समझ में आ रहा है बनाते आप बनाते चले गए। वो नक्शा वक्शा नहीं बनाया पहले आपने। बेगम से मोहब्बत थी, बेगम के लिए बनाया। बेगम साहिबा ने आके देखा, बोला ये क्या कर दिया। वॉशरूम इधर बना दिया जहाँ किचन होना चाहिए था, और वॉशरूम का साइज़ बड़ा है, किचन क्या है छोटा है। यहाँ हवा कहाँ से आएगी, मेरी अम्मा जब रहने के लिए आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी, उनका कमरा आपने उधर बना दिया। तो जिसकी खुशी के लिए बना रहे हो उसको पसंद आ ही नहीं रहा वो। आपकी तो पैसों की ऐसी की तैसी हो गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए आपके, बुनियादें खोदनी पड़ेंगी दोबारा। बेहतर नहीं था कि घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनवा लेते और बेगम को दिखा लेते, ये बेहतर नहीं था। तो देखो इंसान की ज़िंदगी भी एक इमारत की तरह है। आप बग़ैर प्लानिंग के ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, तो ये ऐसे ही है जैसे बेतुकी इमारत खड़ी हो रही है, गुजरने के बाद आप प्लानिंग नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अभी आपको आपकी प्लानिंग मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, खाने के बाद प्लानिंग करोगे सुबह नाश्ता क्या करना चाहिए था। भाई आपको पता ही नहीं है सुबह मैंने कोल्ड ड्रिंक से नाश्ता करना है, वही पूरी जो पी के मैंने जो हो नहीं गए थे यूं पहिया बन गए थे। आपको पता ही नहीं है कि मैंने सुबह क्या करना है, तो आपने खा लिया। अब खाने के बाद आपको ख्याल आया कि यार मुझे नाश्ता ये करना चाहिए था। अब सोचने का फायदा है। तो काम से पहले सोचा जाता है। अगर काम से पहले नहीं सोचा, नाश्ते से पहले नहीं सोचा कि क्या करना है,
تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں, پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا, حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کھول کے جھانک رہے ہوتے ہیں, کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھیا آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی کہ یار پہلے سے انتظام کر لوں تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق, بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے.
ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ ہی نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق ہے, میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں, پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے کہ آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. اب بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں, بولو انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں, ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں لائے گا, آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم. تو آپ نے پورا جو ہے نا ایک جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو, کیسے ان سے جان چھڑانی. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا, تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے. ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ, شیطان نے ڈائری میں نا ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے, اس کی ٹھرک سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, یہ نشئی بھی ہے, اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ, اور یہ بد اخلاق بھی ہے تو اس کی بد اخلاقی سے طلاق, غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ, کسی دن غصے میں لاؤ دھڑ 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 کیا کر دے طلاقیں دے دے. اور اس کو سست بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, اس کو شوگر کا مریض بناؤ, اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے, اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ, یوٹیوب اس کو بتائے وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے, یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, بہت طویل بھی ہے, اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا. ابھی تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے, ٹھیک ہے نا, میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی, نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا, ویسے ہی محاورہ میں نے استعمال کیا ہے, کہیں آپ سمجھیں مجھ صاحب کو پتہ چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے, نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو, اور آپ کے فائدے کی نالج کون سی ہے کون سی نہیں ہے یہ جب پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے, صفوں میں لکھو گے, ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے بہت سارے کام اس طرح سے نمٹ جاتے ہیں. اب اس دن جب میں نے ایک دن کچرا جمع ہو گیا تھا نا تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے, اس ہفتے یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ نمٹ گیا, کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکسٹ ویک کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں, تو وہ نمٹ گئے وہ کام. اور یہ نہیں کہ کام میں آپ اتنا مسلط کر لیں اپنے اوپر, اس میں تفریح کا بھی ٹائم ہو, بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو, وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے, جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے, تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر انسان کا بچہ بنیں گے نہیں. وما علینا الا البلاغ.